رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے محترم اور پیارے بھائیو، الحمدللہ ہمارا ہر اتوار کو تسلسل سے یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کس بات کو اللہ جل وعلا نے ذکر فرمایا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اب قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ بدلہ۔ اب کیا ہر صورت کے اندر، ہر محاذ پر بدلہ کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پاکیزہ کلام کے اندر معافی کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اخوت کا حکم دیتا ہے، بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر قصاص سے مراد کیا ہے کہ جو کوئی اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، قتل عمد جسے کہتے ہیں، جان بوجھ کر اگر قتل کر دے تو شریعت مطہرہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اولاً تو کیا ہے، جان کا بدلہ جان، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی اس کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں اتفاق کے ساتھ، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ کیا ہے، کوئی پیسے کے بدلے حکم سنا دیا جائے، جسے دیت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی؟ دو قبیلے تھے مدینہ المنورہ کے اندر، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ ان کے مابین آپس میں کیا تھی؟ دشمنی تھی۔ اب اس میں سے ایک جو قبیلہ تھا وہ دوسرے سے پاورفل تھا۔ اب کبھی ایسا ہوتا کہ پاورفل قبیلے والے کے مقابل والا اگر اس قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتا تو وہ اپنی کیا ہے طاقت، اپنے حوصلے کی بنیاد پر یہ کہتا کہ تم نے ہمارا مرد مارا ہے تو ہم تمہارے دو مرد ماریں گے، تم نے ہمارا غلام مارا ہے تو ہم تمہارے آزاد کو ماریں گے، تم نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے تو ہم دو عورتوں کو قتل کریں گے، تم نے ایک مرد کو قتل کیا ہے تو ہم دو مرد کو قتل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ایک کو کسی کے اوپر برتری ہے طاقت کے اعتبار سے، نہیں، بلکہ کیا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے کہ اگر بدلہ لینا ہے تو بالکل برابری مساوی کے اعتبار سے۔ اگر ان کے کسی شخص نے مرد کو قتل کیا ہے تو تم بھی مرد کو قتل کرو گے، ایک کو قتل کیا ہے تو ایک ہی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو طاقت والا ہے وہ کسی اور پر کیا ہے زور زبردستی سے زیادہ قتل کر دے۔ لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اس آیت مبارکہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قصاص کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیوں کیا؟ حالانکہ کیا ہے، معافی کو بیان کر دیتا۔ لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے اگلی آیت کے اندر ہی اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندوں، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ اب خون کا بدلہ لینے میں زندگی کیسے ہے؟
یہ ایک کیسی بات کہہ دی رب کے قرآن نے. یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ رب کا قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے. دراصل اگر کسی مجرم کے اوپر، کسی ظالم کے اوپر اگر فیصلہ نہ سنایا جائے تو وہ اور جری ہو سکتا ہے، وہ اپنے جرم کے اندر اور حوصلہ بلندی کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قصاص کو کیا ہے، فرض قرار دیا ہے. قصاص کو فرض اس لیے قرار دیا ہے کہ خون کا بدلہ خون جب لے لیا جائے تو آئندہ لوگوں میں کیا ہے، اس کی کیا ہے اہمیت کو اجاگر کیا جائے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، وگرنہ اس کے بدلے میں ہمیں بھی کیا ہے قتل کر لیا جائے، قتل کر دیا جائے گا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے. کیونکہ آج تو یہ ایک عمل ہوا ہے، لیکن اگر اس فرض کو باقی رکھا گیا تو ہو سکتا ہے آئندہ کوئی یہ قدم نہ اٹھائے، کسی کو قتل کرنے کی جرت نہ کرے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں لوگوں کے درمیان اخوت، بھائی چارگی کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.